بنی اسرائیل آیت 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ قال اس نے کہا ارأیتک کیا دیکھا تو نے، ھذا یہ، الذی جسے، کرمت عزت دی تو نے، علیہ مجھ پر، لئن البتہ اگر، اخرتنی مہلت دی تو نے مجھے، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، لأحتنکن البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا، ذریتہ اس کی اولاد کو، الا مگر، قلیلاً بہت تھوڑے۔ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا، یعنی اس پر غلبہ حاصل کر لوں گا اور اسے جس طرح چاہوں گا گمراہ کر لوں گا، البتہ تھوڑے سے لوگ میرے دو پیچ سے بچ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ واقعہ ہم سورۃ البقرہ، الاعراف اور الحجر میں پڑھ چکے ہیں، یہاں یہ چوتھی مرتبہ بیان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آگے ابھی مزید سورۃ قاف میں، طٰہٰ اور سورۃ صاد میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے اور مزید سیکھیں گے اور اپنے لیے عملی پوائنٹس نکالیں گے۔ آج ہم ذرا دیکھتے ہیں اس کو دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب وہ مہلت مانگ رہا ہے کہ تو نے کیوں مجھ پر فوقیت دی یا فضیلت دی، تو دیکھنا اب میں کیا کرتا ہوں۔ یہاں شیطان نے کیا کہا کہ میں انسان کو پکڑ کر رہوں گا اور اس کے بچوں کو بھی، صرف ہمیں نہیں ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اس نے، اپنے رستے پر چلانے کی فکر میں رہتا ہے ہر وقت، اور بہت چھوٹی ہی عمر میں سے وہ یہ کام شروع کر دیتا ہے، بلکہ پیدائش کے دن سے ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے، انگلیوں سے اس کو چبھوتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے۔ جب انہیں کچوکے لگانے کے لیے گیا تو پردے پر لگا آیا، ان کو نہیں لگا سکا کیونکہ ان کی والدہ نے پہلے سے ہی دعا مانگ رکھی تھی۔ بچوں سے بھی وہ غلط کام کرواتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو معصوم ہے۔ کلاس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو وہ کچوکے لگا لگا کے رلاتا ہے، اور اس کے بعد وہ خوب خوش رہیں گے، ہنسیں گے۔ وہ تھوڑا سا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماں ہماری طرف کم توجہ دے رہی ہے، اور مائیں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کلاس میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں۔ خیر، بچوں کو تو حالانکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم ہے، جبکہ بعض بچے ایسا فتنہ اور فساد ڈلوا دیتے ہیں گھروں میں، شیطان کرواتا ہے یہ سب۔ بعض اوقات اتنا غلط استعمال کرتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر پہنچائی جاتی ہے۔ کون پہنچاتا ہے؟ بچے۔ کس طرح؟ ماں سے دادی کے پاس گئے، ماں کی کوئی بات کہہ دی، اماں کیا کر رہی تھی، آج کون گھر آیا تھا، کیا کھایا تھا۔ اب معصوم بچی اپنے بھول پن میں سب معلومات دے دیتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ایک بچی کی دی ہوئی اطلاعات پر کیسے گھروں میں فتنہ اور فساد مچ جاتا ہے۔ بعض دفعہ بچے اکیلے ہوتے ہیں اور ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا کھیل رہے ہیں، انہوں نے کہاں سے سیکھا، وہ کیوں کر رہے ہیں ایسے، آس پاس کے معاشرے کی نقالی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ خطرناک قسم کے کام اور کھیل کھیلنے لگتے ہیں، جس کو دیکھنا اور اس پہ نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ پھر کبھی یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ بچوں کے پیچھے شیطان نہیں، بچوں کے ساتھ بھی شروع سے لگا ہوا ہے۔
عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار گیا، ایک چھوٹی سی بچی کے پاس سے گزرے جو گانا گا رہی تھی۔ چھوٹی بچی حالانکہ چھوٹی ہے، کبھی دیکھا کہ چھوٹے بچے کیسے ڈانس کرنے لگتے ہیں، کیسے ذرا ذرا سی آواز پہ ہلنے لگتے ہیں، تھرکنے لگتے ہیں، کیا کیا حرکات شروع کر دیتے ہیں۔ ہم انہیں منع کرنے کی بجائے ہم انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہمیں تو اچھے لگتے ہیں، ان کی نیت گناہ کی تو نہیں ہوتی، انہیں کیا پتا۔ وہ بچی بھی گانا گا رہی تھی۔ اس پر ابن عمر نے کہا شیطان اگر کسی کو چھوڑ دیتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا، لیکن شیطان بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا، اس لیے بچوں کی تربیت کی ابتدائی عمر سے ہی انہیں فکر دلائے۔ شیطان فکر کر رہے ہیں تو ماں باپ کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ جب بڑے ہوں گے تو سیکھ لیں گے، نہیں، بڑے ہو کر پھر وہ درخت بن چکے ہوتے ہیں، پھر تنا ٹیڑھا ہو کر جم جائے گا، آپ اسے سیدھا نہیں کر سکیں گے، ورنہ وہ اکھڑ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے شروع سے ہی توجہ رکھنی ہوگی، کیونکہ شیطان نے جب اوپن چیلنج کر لیا تو پھر وہ تو اب لگا ہوا ہے اپنے اس کام میں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے کبھی کام سے روکیں اور بچائیں اپنی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کو، ورنہ بہت غلط ہو جائے گا۔ مزید دیکھتے ہیں اس میں کوئی پوائنٹ رہ تو نہیں گیا۔ وہ اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو کہ جیسے گھوڑے کے نچلے جبڑے میں رسی باندھی جائے اور اسے اپنے پیچھے چلایا جائے۔ اس کی اولاد کو لگام کی طرح جبڑے میں رسی باندھ کر اپنے پیچھے چلاؤں گا، یہ وہ وعدہ کر چکا ہے، ارادہ کر چکا ہے، پرعزم۔ حالانکہ وہ وسوسوں تک محدود ہے۔ اے انسان، تیرے پاس تو عقل موجود ہے۔ کتنی جرت اور تکبر سے اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی، فضیلت دی، یعنی جب بہتر میں ہوں تو نے اسے مجھ پر عزت کیوں بخشی؟ نعوذ باللہ، تکبر کر رہا ہے، اطرار ہے، اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پر حسد کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مقابلے میں اپنے عقلی ٹھنگوسلے، اپنی عقل کو بھی استعمال کر رہا ہے، قیاس کو بھی، اور تکبر اور سرکشی کا اظہار، اور ان میں سے کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا ہی نہیں، نیور ایور۔ اللہ قلیلا، چند مخلص بندے مراد ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔